ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم نے میک اپ کو بھی نا وہ خوبصورتی کے ساتھ ہی ایسوسیٹ کر لیا. اب ان کو 1 ml کا بھی نا ہاف کر کے 0.5 ml چاہیے. بھائی 0.5 ml کا کیا کرنا ہے؟ ڈاکٹر ماریہ شفق, میں یہاں پہ آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ بیوٹی سیلونز ورسز ڈاکٹرز تو خیر نہیں ہونے جا رہا, لیکن میں ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بیوٹی سیلونز بھی ڈاکٹرز جا رہے ہیں, تو وہ کہیں نہ کہیں وہ چیز انکریج ہو رہی ہے. وہ میں نے پچھلے دنوں ایک دیکھا تھا, ایک بیوٹی سیلون اپنی پروموشن میں اس نے ایک ڈاکٹر کا لگایا ہوا تھا کہ جی وہ ان کے پاس آئی تھی, کوئی میک اپ کروا رہی تھی. حالانکہ وہ ایک میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں ہے. اس طرف جو اسکرین کو دیکھنے والے ہیں وہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں کہ ایک ڈاکٹر بھی ایک جا رہا ہے کلینک چھوڑ کے ایک بیوٹی سیلون جا رہا ہے, تو وہ اس طرف زیادہ انٹریکٹ ہوتے ہیں. ان لوگوں کی اصلاح کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا, اب مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ ڈاکٹر صاحب اپنی کوئی کیموفلیج میک اپ کے لیے گئی تھیں یا کوئی اپنا سیمی پرماننٹ, کیونکہ ایک نئی چیز آج کل نکلی ہوئی ہے سیمی پرماننٹ میک اپ. ٹھیک ہے, ایزی ٹو ویئر, ایزی ٹو نو اٹس ناٹ ایزی ٹو ویئر. آپ نے نام سنا ہوگا دا BB گلو, لپ ٹنٹنگ, آئی برو ٹنٹنگ. ٹھیک ہے, جس طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں, خواتین ہوتی ہیں کہ ہم روز کے آئی پینسلس نہیں لگا سکتے, ہم سے شیپ نہیں بنتی ہے اس طرح کر کے, یا کچھ کا کوئی ٹرامیٹک ہوتا ہے کہ آئی بروز ختم ہو گئے یا تھن ہے کنی کے آئی بروز, ان کو موٹے چاہیے, تو دیٹس اے پروسیجر کالڈ آئی برو ٹنٹنگ, آئی برو مائکرو پگمنٹیشن. ایکسٹینشن, وہ آئی لیشز کے ایکسٹینشن ہوتے ہیں, آئی برو کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ایک قسم کا ایک پگمنٹ ہوتا ہے ڈرائیوڈ فرام دا پلانٹ ایکسٹریکٹس. وہ ایک اسپیسیفک ڈیوائس ہوتی ہے, مشین, ایک نیڈل ہوتی ہے, اس کے تھرو آفٹر اپلائنگ نمبنگ کریم ہم لوگ اسے اسکن کی اپر لیئر میں امپارٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اس کی تھوڑی سی پوسٹ پروسیجر کیئر ہوتی ہے اور وہ اچھا اسٹے کر جاتا ہے. تو پیشنٹ کا جو ایک کانفیڈینس ہے نا وہ بھی بوسٹ ہو جاتا ہے ان چیزوں سے. ٹھیک ہے, جن کی کوئی ٹراما کی ہسٹری ہے یا اس طرح کر کے. اب وہ جو ڈاکٹر صاحبہ تھیں, اب آپ نے دیکھا تھا, میں نے نہیں دیکھا ان کے بارے میں کہ وہ کون تھی. سلونز میں وہی بات ہے کہ لیجسلیشنز, اب کچھ اتھارٹیز ہیں, پنجاب ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی اور اسلام آباد, اور یہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اب تھوڑا سا کیا ہے کہ ان کو ریگولرائز کر رہے ہیں, اور ان کی ایک لمیٹیشن بنانی ہے کہ سلونز والے اسی حد تک کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم نے میک اپ کو بھی نا وہ خوبصورتی کے ساتھ ہی ایسوسیٹ کر لیے کہ بس جتنی زیادہ لیئرز اپلائی کر لی اور بس ہم وائٹ ہو گئے اور یہ ہو گیا. میک اپ بھی بیسیکلی جو ڈیوائس ہوا تھا وہ اسی لیے ہوا تھا کہ آپ کے کانٹورس کو انہانس کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی چیک بون ہے تو اس کو زیادہ اچھا انہانس کرنا ہے, یا اگر بڑا چہرہ ہے تو اس کو کیسے چھوٹا کرنا ہے. میک اپ تو اس لیے ہوا تھا, لیکن کیونکہ اب ٹرینڈ ہر چیز کا آ گیا ہے, تو ڈاکٹر جو ایون جو لے مین ہے نا نارمل, وہ لوگ کئی دفعہ ہمارے کلینک پہ بھی آ کے مطلب ہمیں جو ریکویسٹ موصول ہوتی ہیں, آپ کا پارلر کب کھلے گا, سلون کب اوپن ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس میں لوگوں کو بہت اویئرنیس چاہیے کہ دیز آر سیپریٹ انٹیٹیز. ٹھیک ہے, سلون کی لیجسلیشن یہ ہے, سلون والے یہ کام کر سکتے ہیں, اور جو استھیٹک میڈیسن ہے وہ ان کے پاس ہے. ٹھیک ہے, باہر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بھی اکیڈمی, کسی بھی بورڈ سے آپ سرٹیفکیشن کرتے ہو تو ان کے ویب سائٹس پہ آپ کے نام آ جاتے ہیں. صحیح ہے, اب پاکستان میں ابھی ریگولرائزیشن کا ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ اسٹیٹک میڈیسن کو ایک سیپریٹ فیلڈ دے آر سیئنگ کہ ریکگنائز کرنے لگے ہیں ایز اے اسپیشلٹی آف میڈیسن. ٹھیک ہے, تو اس میں پھر لوگوں کو چاہیے کہ اپنا انجیکٹر جب آپ ہیں تو اس کے بارے میں ریسرچ کریں نا. ٹھیک ہے, ابھی ایسا نہیں ہوا کہ لائک آپ کے پاس کوئی پیشنٹ وزٹ کریں, ان کو اس لیول کی اویئرنیس آ گئی ہو کہ وہ خود آپ سے بتا رہے ہوں, خود آپ سے پوچھ رہے ہوں از دیٹ اویلیبل ایٹ یور کلینک اور ناٹ, سم تھنگ لائک دیٹ؟ یس, وہ ہے, ایسا ہے, بالکل ہے. کچھ پروسیجرز ایسے ہوتے ہیں کہ پیشنٹس آر آسکنگ دس از اویلیبل اور ناٹ, اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مکس کر دیتے ہیں 5-6 چیزوں کو, جن کو مطلب بتانا پڑتا ہے کہ یہ چیزیں الگ ہیں. یعنی وہ آپ کے پاس پراپر ریسرچ کر کے آتے ہیں, بالکل آتے ہیں. مطلب ساری کمیونٹی اوبیسلی 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں, تو کچھ لوگ ایسے ہیں دے آر ویل اویئر, ان کو پتہ ہے کہ ہمیں ایگزیکٹلی کیا ضرورت ہے اور وہ اس پہ ہیپی بھی ہیں. ٹھیک ہے, کچھ لوگ اب سوچیں کہ ایک میسج ہمیں یہ مل رہا ہے کہ 0.5 ml آف فلر کی پرائس کیا ہے. اب بھائی 1 ml کا تو فلر آتا ہے,
اب اس میں سے بھی وہ یہ ہوتے ہیں, یہ افلاطون قسم کے لوگ ہوتے ہیں, بیچ میں کچھ نکل آتے ہیں. اب ان کو 1 ml کا بھی نا ہاف کر کے 0.5 ml چاہیے. بھائی 0.5 ml کا کیا کرنا ہے آپ لوگ؟ کسٹمائزیشن کراتے ہیں. تو اس قسم کی بھی قوم ہے, بہت ہر قسم کی کلائنٹ ہے, ہر قسم کے لوگ. تو کیسے ڈیل کر رہے ہیں آپ اس طرح کے جو کہ سمجھ لیں کہ خود ڈاکٹر بن کے آپ کے سامنے آ کے بیٹھتے ہیں؟ اوہ مین, دس از ٹو ڈیفیکلٹ. یہ جو میں ان لوگوں کے بارے میں ایک بات کہتی ہوں کہ یہ لوگ خود میں کنسلٹنٹ ہوتے ہیں. یہ لوگ خود میں کنسلٹنٹ ہوتے ہیں. اوبیسلی ان کی پہلے کنسنٹ سنیں, پھر انہیں بتائیں, ٹھیک ہے. اور کاؤنسلنگ, ٹھیک ہے. ایک پتھر پہ پانی پڑتا رہے راستہ بن ہی جاتا ہے, ہو جاتا ہے. کاؤنسلنگ سے ہو جاتا ہے کام. اگر آپ اچھی کاؤنسلنگ کر رہے ہیں, آپ کو اس چیز کے بارے میں نالج ہے کہ اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں, اس اسپیسیفک کلائنٹ کے لیے جو وہ کنسرن آپ کے پاس لے کے آیا, تو وہ خود امپریس بھی ہوتے ہیں نا. وہ پھر ان کو خود پتا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے, اس ڈاکٹر کے پاس میرے لیے اگر یہ آپشن نہیں ہے تو اس کے پاس 4 اور آپشنس بھی ہیں, اور ان 4 آپشنس میں سے 2 کے ریزلٹس اچھے بھی ہیں. تو پیشنٹ خود ہی کنونس ہو جاتا ہے کہ ہم ٹھیک ہے, ہم یہ کرا لیتے ہیں.